میں اسے فنا کر دیتا، نشان عبرت بنا دیتا۔ سب سے پوچھنے کے بعد پیغمبر نے ابو طالب کے بیٹے کو دیکھا، دیکھ کر کہا یا علی اگر تم کسی کو گناہ کرتا ہوا دیکھتے تو تم کیا کرتے؟ تو کہا یا رسول اللہ میں اس پر پردے ڈال دیتا۔ تو اہل سنت کے صاحب حکایات اولیاء نے لکھا کہ پیغمبر اسلام نے مسکرا کر تاج ولایت علی کے سر پہ سجا کر کہا اے مکے والو، اے مدینے والو، یاد رکھنا پردے ڈالنا یا رحمان کا کام ہے یا حیدر کرار کا کام ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اتنی ہی بلند صلوات بھی بھیج دیں محمد مذہب شیعہ کی کتابیں جس دور میں لکھی گئی وہ شیعہ حکومتیں تو نہیں تھی، دشمنان آل محمد بادشاہوں کی حکومتیں تھیں۔ یہ کچھ لوگ روضۃ الصفا کا حوالہ دیتے ہیں کہ جی مولا علی نے ان کے پیچھے فلاں بزرگ کے پیچھے فلاں شخصیت کے پیچھے نماز پڑھی۔ اللہ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں پڑھی۔ قرآن کہتا ہے حق اگر باطل کی پیروی کر لے تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جائے۔ تو میرے سوال کا جواب دو کہ کسی بھی مسلک میں نماز پڑھانے آگے کون کھڑا ہوتا ہے؟ عالم آگے ہوگا، جاہل پیچھے ہوگا۔ عجیب منطق ہے کہ باب مدینہ تو علم پیچھے کھڑا ہو گیا، بیٹی سے مسئلہ پوچھنے والا آگے کھڑا ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ، شریعت کہتی ہے نماز اس کے پیچھے پڑھو جو مرد ہو، نماز اس کے پیچھے پڑھو جو مرد ہو۔ تیرا بزرگ داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا اور اللہ کا محمد فرما رہا تھا غم نہ کرو کل علم مرد کو عطا کروں گا۔ اے علی کو کسی کے پیچھے نماز پڑھانے والوں اپنے ایمان سے بتاؤ، کیا رسول نے کسی حدیث میں فرمایا کہ قرآن ان کے ساتھ ہے، فلاں بزرگ کے ساتھ ہے، فلاں شخصیت کے ساتھ ہے، فلاں لیے دیے رشتہ دار کے ساتھ ہے؟ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ دو بندے ہوں، ایک کے پاس قرآن ہو دوسرے کے پاس نہ ہو، غیرت کر کے بتا آگے کون ہوگا پیچھے کون ہوگا؟ آؤ قرآن پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ لا تقدموا بین ید اللہ و رسول، نہ اللہ کے آگے کھڑے ہونا نہ رسول کے آگے کھڑے ہونا۔ توجہ رکھنا جملے پر، نہ اللہ کے آگے کھڑے ہونا نہ رسول کے آگے کھڑے ہونا۔ ابو ہریرہ ماتم کرتا ہوا اٹھ کے کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ ہم تو ہلاک ہو گئے، آپ کے آگے تو کھڑے ہو نہیں سکتے، مگر اللہ تو زمین پہ چلتا ہی نہیں، اللہ تو سامنے آتا ہی نہیں، تو پھر اللہ نے کیوں لکھا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے نہ ہونا؟ پیغمبر کے چہرے پہ جلال آیا، فرمایا سن اے عبد خدا جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد کی جان ہے، اللہ نے اپنا نام لکھا ہے، مقصد حیدر کرار ہے۔ اسی منزل پر مبلغ اعظم فرمایا کرتے تھے کہ سچے نبی نے فرمایا کہ میں نے شب معراج جنت کا ایک دروازہ دیکھا، اس دروازے پہ سونے کا ایک کنڈا دیکھا، جب وہ کنڈا ہلتا تھا تو اس سے ایک ہی آواز آتی تھی، علی 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 علی۔ مبلغ اعظم کہا کرتے تھے او عقل کے دشمن ملا، او عقل کے دشمن ملا، تمہیں جنت کا کنڈا نظر آتا ہے، شکیفے کا گنڈا نظر نہیں آتا۔
کبھی شرمایا نہ کرو، اس لیے کہ علی کسی الیکشن کی پیداوار نہیں ہے، علی کسی شکیفے کی پیداوار نہیں ہے، علی کسی ہنگامے میں علی نہیں بنا، علی نے موقع سے فائدے نہیں اٹھائے، علی نے اپنے قد کو بڑھانے کے لیے رسول کا جنازہ نہیں چھوڑا، اور نبی پاک کا فرمان ہے کہ ایک دفعہ یا علی کہنا ختم قرآن کا ثواب ہے۔ دنیا پریشان اس لیے ہو جاتی ہے کہ فقہ جعفریہ والے ایک دفعہ یا علی کہتے ہیں پورے قرآن کا ثواب لے جاتے ہیں، ہمیں مہینوں لگ جاتے ہیں، قرآن ختم ہی نہیں ہوتا۔ یہ نعرہ صرف شیعوں کا نعرہ نہیں ہے، یہ نعرہ سنیوں کا بھی نعرہ ہے، یہ نعرہ ولیوں کا بھی نعرہ ہے، یہ نعرہ غوث و قطب و ابدال کا بھی نعرہ ہے، یہ نعرہ علامہ اقبال کا بھی نعرہ ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نعرہ حیدر نوائے بوزرست گرچہ از حلق بلال و قمبرست، کہ علی کا نعرہ اصل میں ابو ذر کی آواز ہے، خواہ بلال کے گلے سے نکلے یا قمبر کے گلے سے نکلے۔ اسی عقیدے کی بنیاد پر ہم اپنے مردے کو قبر میں لٹا کر اس کا شانہ ہلا کر کہتے ہیں کہ سن قبر بھی حق ہے، حاشر بھی حق ہے، ناشر بھی حق ہے، فشار بھی حق ہے، سوال بھی حق ہے، جواب بھی حق ہے، تیرا پہلا امام بھی حق ہے، تیرا دوسرا امام بھی حق ہے، تیرا تیسرا امام بھی حق ہے۔ پڑھتے ہیں نا تلقین میں تیرے ساتویں امام سرکار موسی کاظم ابن جعفر صادق ابن زین العابدین ابن حسین ابن علی، اب میت کو تو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی، ورنہ وہی ملا کا ہاتھ پکڑ کے کہے ہو عقل کے دشمن، دنیا میں تو ایک کی گواہی نہیں مانتا تھا، یہاں 12 کی گواہی دے رہا ہے۔ اسی لیے حافظ شیرازی نے کہا بے ولائے علی با حکم خدا نحس در بہشت آدم پا، علی کی محبت کے بغیر خدا کی قسم آدم بھی جنت میں قدم نہیں رکھ سکا، تو علی ولی اللہ کے بغیر جب آدم جنت میں نہیں جا سکتے تو آدم کی نالائق اولاد کی حیثیت کیا ہے؟ ارے ماں کے بیٹے نہیں بنتے، باپ کے بیٹے تو بن جاؤ۔ اسی منزل پر ہندوستان کے شاعر نے کہا کہ جو بھی ممکن میں تھا ممکن وہ بڑائی دے دی۔ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں ایسا بھی ہے جو اپنے نفس کو بیچتا ہے، اللہ کی مرضی خریدتا ہے، تو جس کا نفس اتنا پاکیزہ ہو کہ اللہ خریدے، علی نے نہیں کہا کہ خرید لے، اس لیے کہ بیچنے والا اگر اپنا مکان خود بیچنے جائے نا تو گاہک بڑی کم قیمت لگاتا ہے، اور اگر کسی کو مکان خود پسند آ جائے تو پھر وہ قیمت نہیں پوچھتا، دل کے بازار میں قیمت نہیں دیکھی جاتی۔ علی نفس بیچنے نہیں گئے تھے، کوئی ریکویسٹ نہیں کی تھی، کوئی دعا نہیں کی تھی پروردگار میرے نفس کو خرید لے، پروردگار مجھے اپنی رضا دے دے، نہیں، علی تو اطمینان سے سو رہے تھے۔ بے نیاز خدا نے کہا حبیب ہم تیرے ولی کا نفس خریدنا چاہتے ہیں، اس سے قیمت پوچھو، تو بے نیاز کا بے نیاز ولی بھی تو بے نیاز تھا نا، اس نے کہا پالنے والے جب تو خریدنا چاہتا ہے تو تجھ سے کیا سودے بازی کرنا، ابو طالب کا بیٹا ہوں، جو تیری مرضی ہو دے دے۔ تو علی کا نفس اللہ کے پاس، اللہ کی مرضی علی کے پاس، تو جو بھی ممکن میں تھا ممکن وہ بڑا ہی دے دی۔ کیا دیا ابھی نہیں بتا سکتے، قبل از وقت ہے، ابھی علی ولی اللہ کو سمجھنے میں کئی صدیاں اور لگیں گی۔
اگر ہم بتا دیں تو کہتے ہیں بولتے ہیں، حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ نفسیات کا شعر ہے، سمجھنا آپ کو ہے، جو بھی ممکن میں تھا ممکن وہ بڑائی دے دی، ایک خدائی کے سوا ساری خدائی دے دی۔ بہت شکر گزار آپ کی توجہ پر۔ اگر ہر طرف خدا ہے تو نقصان اس میں کیا؟ اگر ہر طرف خدا ہے تو نقصان اس میں کیا؟ مشرق کی طرف منہ کر کے کر لو نماز خدا ادا، یا وہ جگہ بتا دو جہاں پہ نہیں خدا۔ اتنے میں آئی غیب سے کانوں میں یہ صدا، تینوں کو چھوڑ دے ولادت علی کی جس طرف آئے ادھر سر کو جھکا۔ بہت شکر گزار آپ کی توجہ پر۔ بلند ترین صلوات بھیجے محمد والے خاندان ولایت پہ صلوات فرض سمجھ کے پڑھیں، قرض سمجھ کے نہ پڑھیں۔ جبھی تو شاہ رخ نے عالم نے کہا من علی را دوست دارم خلق گوید رافضی، پس خدا و مصطفیٰ جبریل باشد رافضی، کہ میں علی ولی اللہ کہتا ہوں، میں علی کو دوست رکھتا ہوں تو دنیا کہتی ہے کہ رافضی ہو گیا ہے۔ اگر علی سے محبت رکھنا دلیل رافضیت ہے تو پھر میں تنہا رافضی نہیں ہوں، پھر خدا بھی رافضی، جبریل بھی رافضی، مصطفیٰ بھی رافضی۔ دنیا کہتی ہے شیعہ علی کا تذکرہ بہت زیادہ کرتے ہیں، نبی کا تذکرہ بہت کم کرتے ہیں، علی کو بڑھاتے ہیں، نبی کو گھٹاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے بھائی، ہم اگر علی علی کرتے ہیں تو نبی کی وجہ سے، اس لیے کہ علم کلام کا اصول ہی یہ ہے، عقیدے کی شرافت ہی یہ ہے، خطابت کی طہارت ہی یہ ہے کہ جب ہم علی کے فضائل بیان کرتے ہیں تو اس میں خود بخود نبی کے فضائل آ جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس نبی کا علی ایسا ہے اس علی کا نبی کیسا ہوگا۔ اور کنز الامال میں لکھا گیا، مستدرک ابن حاکم میں لکھا گیا، مسند امام حنبل میں لکھا گیا، سفینہ نو میں علامہ اہل سنت شفیع اوقاڑوی نے لکھا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا میں نے شب معراج جنت کے دروازے پر اپنے نام محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ لکھا ہوا دیکھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا؟ کہا علی یہی تو تجھے بتانا ہے، یہی تو ولایت کے منکروں کو سمجھانا ہے کہ جنت کے دروازے پہ تیرا نام، جنت کے دروازے پہ تیرا نام، فرشتوں کی تسبیح میں تیرا نام، جنگ کے میدان میں تیرا نام، کھیل کے میدان میں تیرا نام، کلمہ اذان میں تیرا نام، زمین کے نقش پہ تیرا نام، زمان کے نقش پہ تیرا نام، پھولوں کی مہک میں تیرا نام، کلیوں کی چٹک میں تیرا نام، سورج کی تپش میں تیرا نام، چاند کی چاندنی میں تیرا نام، عصمت کے حصاروں میں تیرا نام، عفت کے حجابوں میں تیرا نام، تقوی کے دور میں تیرا نام، تاب کی قناعت میں تیرا نام، تقدیر کے ماحول میں تیرا نام، تقدیس کی فضا میں تیرا نام، ملکوت کے ہنگاموں میں تیرا نام، نبوت کی فانوس میں تیرا نام، توحید کے جلووں میں تیرا نام، آدم کے علم میں تیرا نام، نوح کے تقوی میں تیرا نام، ابراہیم کی خلت میں تیرا نام، موسیٰ کی حیبت میں تیرا نام، عیسیٰ کے زہد میں تیرا نام، داؤد کے لہن میں تیرا نام، سلیمان کی سلطنت میں تیرا نام، پہاڑوں کی بلندی پہ تیرا نام، دریاؤں کی روانی میں تیرا نام، دریاؤں کی روانی میں تیرا نام، خطیب کے خطبے میں تیرا نام، مفتی کے فتوے میں تیرا نام، فقیہ کی فقہ میں تیرا نام، ادیب کے ادب میں تیرا نام، ہر باعث کے واز میں تیرا نام، مؤذن کی پکار میں تیرا نام، مسجد کی للکار میں تیرا نام۔ اے علی آج سے وعدہ کرتا ہوں حوران جنت کی جبی پہ تیرا نام، غلمان بہشت کی چھاتیوں پہ تیرا نام، حوض کوثر کے جام پہ تیرا نام، فضاؤں راناؤں میں تیرا نام،
जहां होगा मेरा नाम वही होगा तेरा नाम। के साथ दिल बोला बस दोस्तों आखिरी जुमले कहने जा रहा हूं। आप सुबह के थके हुए हैं, मुझे पूरा एहसास है। ये जो भावे एक होवे, शक्ल दुआ दी भावे एक होवे, बच्चा बिल्ली दा शेर नहीं हो सकता। तुमा मिश्री दे विच रखिए, वो कदी मिश्री दी डली नहीं हो सकता। किधर 100 साल शेरां दे विच वसे, वो कदे दलेर नहीं हो सकता। मुनकर अली दा होवे, जावे जन्नत, तोबा एडा हनेर नहीं हो सकता। आज नारे पैतनी, सवा लाख नारे इतनी ही बुलंद सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये जो दुनिया एतराज करती है अली ने जंग क्यों नहीं की, तलवार क्यों ना चलाई, ये क्यों ना किया, वो क्यों ना किया, इसके जवाब में हैदराबाद दक्कन के शायर ने कहा कि खुदा खुद अहमद मुख्तार कर दे, शरीयत का जो बेड़ा पार कर दे। जो बंदा मेरे साथ मुत्तफिक है वो बोले, जिसका अकीदा है वो बोले, जिसका वाकई जिंदगी में प्रोग्राम है वो बोले, क्योंकि दाद जाकिर के लिए नहीं आले मोहम्मद के लिए होती है। खुदा हैदराबाद दक्कन के शायर ने कहा कि खुदा खुद अहमद मुख्तार कर दे, शरीयत का जो बेड़ा पार कर दे। खिलाफत के लिए वो क्या लड़ेगा, खुदा बनने से जो इनकार कर दे। बस आखिरी जुमला दोस्तों, जिक्र अली एहतराम नबूवत सिखाता है। जोशे खिताबत में जुमला नहीं कहा, सोच समझ के जुमला कहा है। जिक्र अली एहतराम नबूवत सिखाता है। यही तो अली को मानने का फायदा है कि हमने कभी नबी को अपना बड़ा भाई नहीं कहा, हमने कभी नबी को अपने जैसा बशर नहीं कहा। पैगंबर ने सैकड़ों मर्तबा कहा अली मुझ जैसा। अबू तालिब के शरीफ खून ने एक दफा भी नहीं कहा कि मैं नबी जैसा। जो था नबी जैसा, हर रुख से, हर एतबार से इतना नबी जैसा था कि अगर चादर ओढ़ कर भी नबी के बिस्तर पर सो गया तो रोजमर्रा के देखने वाले काफिर भी पहचान नहीं सके कि अली सो रहा है या नबी सो रहा है। अगर एहतराम नबूवत को समझना है तो हुसैनियत के दायरे में आओ, इसलिए कि हुसैनियत नाम है एहतराम नबूवत पे मर मिटने वाली उस तहरीक का कि जिसे सर देकर जिंदा किया गया, जिसे खून देकर हरारत दी गई। नई समझ में आ रहा था जमाने की कि एहतराम नबूवत क्या है। नमाजें पढ़ रहे थे, एहतराम नबूवत से बेखबर थे। रोजे रख रहे थे, एहतराम नबूवत से बेखबर थे। ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे थे, एहतराम नबूवत से बेखबर थे। अरे अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे थे, एहतराम नबूवत से बेखबर थे। अरे अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने के बाद एहतराम नबूवत की खबर होती तो यजीद के इनकारे नबूवत के नारे पर सब क्यों चुप हुए, हुसैन क्यों बोले? भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वालों को तो चुप नहीं रहना चाहिए था ना। तारीख शाहिद है, सब चुप थे, कोई नहीं बोला। अगर गैरत खाई है तो अबू तालिब के खून की शराफत ने, अगर यजीद को ललकारा है तो खून अबू तालिब ने। सारे अरब का अमीन मेरा रसूल और उस अमीन का अमीन अबू तालिब। अच्छा नहीं, जो अल्लाह की सबसे बड़ी अमानत को बचाए उसे अबू तालिब कहते हैं, जो मोहम्मद को बचाए
اسے علی مرتضی کہتے ہیں، اور جو محمد کی سب سے بڑی امانت قرآن کو نوکے نیزہ پہ پڑھ کر بچائے اسے حسین کہتے ہیں، جو اللہ کی سب سے بڑی امانت کو بچائے اسے ابو طالب کہتے ہیں، جو محمد کو بچائے اسے ابو طالب کہتے ہیں، اور جو محمد کی سب سے بڑی امانت قرآن کو نوکے نیزہ پہ پڑھ کر بچائے اسے حسین کہتے ہیں، اور جو حسین کو بچا لے اسے زینب کہتے ہیں۔ اس سے زینب کہتے ہیں۔ کتنی جلدی پہنچے ہیں آپ کربلا، یہ آنکھیں کربلا سے ملی ہوئی ہیں۔ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ان کی آنکھ میں آنسو نہیں آتے، وہ اپنی آنکھوں کو وقف کر دیں امانت بنا کے رومال جناب سیدہ کی۔ ضامن میں ہوں، ہر آنکھ سے آنسو آئے گا۔ اگر آنسو آ جائے تو یہ معراج ہوتی ہے مجلس، اور خون کی شرافت کی۔ آل محمد نے کبھی مسلمانوں سے کچھ نہیں مانگا، ہمیشہ مسلمانوں کو دیا، اتنا دیا کہ آج جو بھی سفار کربلا جاتا ہے اس سے ایک ہی فرمائش کرتے ہو نا کہ کربلا سے کفن لے کر آنا، کربلا سے خاک شفا لے کر آنا۔ حسین سارا سال اپنے عزاداروں کو کفن بھیجتا ہے۔ ہم جب قبر میں جاتے ہیں تو ہمارے سینے پہ نشان ماتم، پوشت پہ زنجیر کا ماتم، آنکھوں میں اشک عزا، گلے میں کربلا کی خاک شفا کا زیور۔ فرشتے جب کربلا کا زیور دیکھیں گے نا تو وہی پرسہ دینے بیٹھ جائیں گے۔ یہ ہوگی قبر میں پہلی مجلس۔ فرشتے پوچھیں گے یہ کفن کہاں سے پہنا، یہ کفن کہاں سے پہنا؟ ہم کہیں گے حسین نے بھیجا۔ کہا وہی حسین جو خود کربلا میں بے کفن رہ گیا تھا۔ عزادارو ہمارے ہزار آنسو زینب کے ایک آنسو کا جواب نہیں لا سکتے، اس لیے کہ کربلا سے لے کر شام تک زینب نے جتنے آنسو بہائے اتنے ہی پشت پہ تازیانے کھائے۔ اس لیے شہزادی زینب نے اپنے نانا کے روضے پہ واپس جا کر صرف ایک جملہ کہا ہے، نانا مجھے گلہ ہے تیری امت سے تو صرف اس بات کا ہے کہ میں اپنے بھائی کے لاشے سے ایسے گزاری گئی جیسے وہ میرا کچھ نہ لگتا تھا۔ نانا مجھے رونے نہیں دیا گیا۔ اجرکم اللہ۔ اس کے بعد ایک گٹھڑی کھولی، گٹھڑی میں سے کفن کرتا نکالا، کرتا قبر رسول پہ ڈالا، ڈال کر کہا نانا اپنی چادر تو نہیں لا سکی، تیرے حسین کا کرتا لے آئی۔ عزادارو ادھر حسین کا خون بھرا کرتا جس پر ہزاروں تیروں کے سوراخ تھے قبر رسول پہ ڈالا۔ قبر رسول میں زلزلہ آیا، آواز آئی زینب اٹھا لے، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، میری قبر پھٹ جائے گی۔ زینب نے حسین کا کرتا قبر رسول سے اٹھا کر کہا بس نانا، اپنے حسین کا خون بھرا کرتا بھی قبر پہ برداشت نہیں کرتے۔ نانا مجھے دیکھ، میں 70 قدم کے فاصلے پر دیکھتی رہی، میرا بھائی ذبح ہوتا رہا، شمر خنجر چلاتا رہا، نانا میں فریاد کرتی رہی، نانا میں بازاروں میں فریاد۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو ابھی مولا حسن کا تابوت برآمد ہوگا نا، میرا مولا صبح سے روزے سے ہے، میں مغرب کی اذان ہوئی، میرے مولا نے وضو کے لیے پانی طلب کیا۔ جودہ بنت اشد ملاؤنہ نے یزید سے شادی کے لالچ میں پانی میں زہر ملایا۔ حسن نے ایک گھونٹ پانی کا پیا، دوسرا ہاتھ کلیجے پہ رکھ کے کہا بہن زینب جلدی آ، میرا کلیجہ کٹ گیا۔ بی بی دوڑی دوڑی آئی، ہاتھوں میں لگن تھا، جیسے ہی بھائی کے دہن سے لگایا بھائی حسن کے کلیجے لگن میں اگلنا شروع ہوئے۔ ہائے زینب کا مقدر، بڑے بھائی کا کلیجہ کٹتے دیکھا، چھوٹے بھائی کو 70 قدم کے فاصلے پر ضربے کھاتے دیکھا۔ میں سب سے ایک سوال کرتا ہوں، نوجوانوں تم سے بھی سوال کرتا ہوں،
بزرگوں تم سے بھی سوال کرتا ہوں، ماں بہنوں تم سے بھی سوال کرتا ہوں، عزادارو تم نے کوئی غریب سے غریب آدمی کا جنازہ بھی دیکھا ہے جو گھر سے اٹھ کر گیا ہو اور دفنائے بغیر واپس آیا ہو؟ جیسے ہی حسن کا جنازہ گھر واپس آیا، زینب و کلثوم تڑپ کے بھائی کے لاشے پہ گری، کہا بھیا حسین ہم نے تو سفید کفن پہنایا تھا، یہ کفن سرخ کیسے ہو گیا؟ حسین کہتے ہیں زینب نانا کی امت نے پھولوں کا ہار چڑھایا ہے۔ زینب کہتی ہے بھیا ان پھولوں سے تو میرے بھائی کو تکلیف ہو رہی ہوگی، اجازت ہو تو جنازے سے پھول اتار دوں؟ ہاں بہن اتار دو۔ زینب و کلثوم حسن کے جنازے کے قریب بیٹھ گئی، ایک تیر حسن کے جنازے سے زینب نے نکالا، دوسرا تیر کلثوم نے نکالا، پھر تیسرا تیر زینب نے نکالا، چوتھا تیر کلثوم نے نکالا، تو قاسم کی بیوہ ماں ام فروہ اپنے وارث کے لاشے کی بے حرمتی دیکھ کر کہتی ہے قاسم اگر آج تو جوان ہوتا تو تیرے بابا کا جنازہ اس طرح گھر واپس نہ آتا۔ قاسم کہتے اماں وقت تو آنے دو، بابا حسن کے تیر لگے تھے لیکن بابا کا جنازہ گھر تو واپس آ گیا تھا۔ ارے میں تو ایسا جاؤں گا کہ جنازہ لو آخری فکرہ پڑھ رہا ہوں، اگر کسی کو رونا نہ آیا ہو مگر اس فکرے پہ وضو ہو جائے گا، میں سارے مسلمان بھائیوں کی طرف سے، سارے شیعہ سنی بھائیوں کی طرف سے وہ اعلان کرنے لگا ہوں جو ہر امیر کا بھی ہوتا ہے، ہر غریب کا بھی ہوتا ہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائے، رسول کے بیٹے کا جنازہ مجلس میں بالکل تیار ہے، جو مسلمان رسول کا بیٹا سمجھ کر جنازے میں شرکت کرنا چاہے، ماتم حسین جنازے کو کندھا دینا چاہے، وہ مجلس میں آ جائے۔ اللہ راسی کا جنازہ، زخمی مولا کا جنازہ، ماتم حسین۔ دی میت دے